عبدالرشید آج پھر تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوا اور آتے ہی ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنا سر صوفے کی پشت کے ساتھ لگایا اور چھت کو گھورنے لگا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ دیر تک یوں ہی سوچوں میں گم سم بیٹھا ویران گھر کو اداس نظروں سے دیکھتا رہتا۔ اسے تنہائی بہت پسند تھی، لیکن اب وہ اس تنہائی سے بیزار ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جب سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی وہ اسی کرب سے گزر رہا تھا۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی بے وفائی پر بہت رنجیدہ تھا۔ اس کی بیوی شادی سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے سے محبت کرتی تھی۔ یہ بات اگر ماضی کا حصہ ہی رہتی تو کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ اپنے کزن سے ملتی تھی۔ کوئی بھی غیرت مند شوہر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی منکوہہ کسی نامحرم سے ملاقاتیں کرتی پھرے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے کر کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ دونوں کا ایک ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی خود کو تنہا محسوس کرتا، زندگی کی تلخ یادیں اسے گھیر لیتیں اور وہ گھنٹوں انہی خیالات میں کھویا رہتا۔ عبدالرشید ابھی تک انہی سوچوں میں گم تھا کہ ملازمہ کی آواز نے اسے خیالات کے حصار سے نکالا۔ وہ اس کے پاس کھڑی کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اسے بھوک نہیں تھی، اس لیے اس نے ملازمہ کو کھانا کچن میں رکھ کر چلے جانے کا کہا اور خود اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ اکثر ایسا ہی کرتا اور رات گئے جب اسے بھوک ستاتی تو کچن میں جا کر خود ہی کھا لیتا۔ آج بھی وہ رات دیر تک کسی بے چینی میں مبتلا تھا اور بھوک بھی محسوس کر رہا تھا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس نے کچن کا رخ کیا۔ کچن کے قریب پہنچ کر اس نے اندر سے برتنوں کی آواز سنی۔ وہ سمجھا شاید کوئی بلی وغیرہ ہے جو برتنوں کو چھیڑ رہی ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے کچن میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اس پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ شیشے جیسے شفاف بدن والی وہ لڑکی کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ تم کون ہو اور کیا چرانے آئی ہو؟ عبدالرشید غصے سے گرجا۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ سہم کر بولی۔ اندر کیسی آئی ہو؟ وہ ایک دفعہ پھر تلخ لہجے میں بولا۔ گیٹ کھلا تھا اور چوکیدار بھی سویا ہوا تھا، اس لیے میں آسانی سے اندر آ گئی، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ گیٹ کھلا تھا؟ رفیق رفیق، اس نے غصے میں چوکیدار کو آواز دی۔ تم سچ سچ بتاؤ کون ہو اور کیا چرانے آئی ہو، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ عبدالرشید نے ٹی وی لاؤنج میں پہنچ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں چور نہیں ہوں، میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ وہ رو کر خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شریف لڑکی کا کیا کام کہ اتنی رات گئے گھر سے نکلے اور دوسروں کے گھروں کی تلاشیاں لیتے پھرے؟ اس نے لڑکی کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور موبائل پر پولیس اسٹیشن کا نمبر بنا لگا۔ ہلو، پولیس اسٹیشن؟ اوہ سوری، غلطی سے آپ کا نمبر ملا دیا، میں پولیس اسٹیشن بات کرنا چاہ رہا تھا، سوری۔ اس نے غلط نمبر ڈائل کرنے پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ سر، آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں، پھر جو جی میں آئے سزا دے دیجیے گا پلیز سر۔ میں کسی چوری کی غرض سے نہیں آئی، میں صبح سے بھوکی تھی اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ آپ کے گھر کا گیٹ کھلا دیکھ کر اندر چلی آئی۔ مجھے گھر میں کوئی فرد نظر نہیں آیا، اس لیے فوراً خود ہی کچن میں چلی گئی۔ ابھی فریج کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ آپ وہاں پہنچ گئے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم یہاں کی لگتی نہیں ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا حلیہ بتا رہا ہے کہ تم کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ عبدالرشید سراپا حسن کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، پلیز مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، بھوک سے میری جان نکلے جا رہی ہے، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم واقعی چوری کرنے کی نیت سے نہیں آئی تو تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں نرمی آ چکی تھی۔ سر، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو بے شک مجھے جان سے مار دینا، اس سے پہلے کہ بھوک سے میری جان نکل جائے۔ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں پلیز۔ اس نے اس دفعہ کچھ زیادہ ہی لجاجت سے کام لیا تھا۔ اچھا جاؤ اور کچن میں جا کر کھا لو، بلکہ ایسا کرو کہ یہاں لے آؤ، مجھے بھی زوروں کی بھوک لگی ہے، عبدالرشید نے خالی پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
دونوں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ عبدالرشید اسے ندیدوں کی طرح کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ مچ بہت بھوکی تھی۔ اچھا تو اب بتاؤ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیوں گھسی ہو؟ عبدالرشید نے اسے تسلی سے کھانا کھا لینے کے بعد پوچھا۔ میرا نام رانی ہے، میں اپنے گاؤں کے ایک لڑکے انور کے ساتھ بھاگ کر اس شہر میں آئی ہوں۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، کورٹ میرج۔ ابھی ہم عدالت کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ انور کو پولیس نے گھیر لیا۔ اس پر قتل کا مقدمہ تھا اور وہ اس مقدمے میں اشتہاری ہو چکا تھا۔ اس کے اشتہاری ہونے کا آج ہی علم ہوا تھا جب ایک پولیس والے نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس اشتہاری کی کیا لگتی ہو؟ میرے منہ کھولنے سے پہلے ہی انور بول پڑا کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ تم یہاں سے کھسک جاؤ۔ میں بھلا اپنی محبت کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر وہاں سے کیسے ہل سکتی تھی؟ میں نے شور مچانا چاہا، رو رو کر لوگوں کے سامنے اپنے انور کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز اور ہمت دونوں ہی جواب دے گئے۔ میں وہاں بت بنی انور کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھتی رہی۔ ظالموں نے اسے گھسیٹ کر وین میں ڈالا اور مجھے بے یار و مددگار بیچ چوراہے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اجنبی شہر میں انجانے لوگوں کے درمیان میں دیر تک اپنے آپ کو ڈھونڈتی رہی۔ سب لوگ مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے رہے، لیکن کسی نے مجھ سے میری پریشانی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا تم انور کے کردار سے واقف نہیں تھی؟ عبدالرشید نے اسے حوصلہ دے کر چپ کراتے ہوئے پوچھا۔ کردار کا تو انور بہت ہی اچھا ہے۔ وہ تو کسی بات پر غصے میں آ کر اس نے اپنے چچا کو کلہاڑی کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ زخم کچھ زیادہ ہی گہرے آ گئے تھے، اس لیے اس کی جان نہ بچ سکی۔ گاؤں میں انور کا کافی اثر و رسوخ تھا، اس لیے پولیس نے اسے پکڑنے کی ہمت نہ کی۔ رانی اس سارے واقعے کو بڑے فخر سے بیان کر رہی تھی۔ تم نے کھانا کھا لی ہے، اب تم جا سکتی ہو، لیکن آئندہ کسی کے گھر میں اس طرح سے گھسنے کی کوشش مت کرنا۔ ہر کوئی تمہیں معاف نہیں کر سکتا، اس نے نصیحت کرنے کے انداز میں کہا۔ نہیں سر، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے واویلا کرنے لگی۔ تم اپنے گاؤں جاؤ، اپنے والدین کے پاس، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ان کے پاس تو میں بالکل بھی نہیں جا سکتی، وہ تو میرے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں گے۔ مجھے اپنے پاس نوکرانی بنا کر رکھ لیں، میں آپ کے گھر کے سارے کام کروں گی۔ بے شک آپ مجھے تنخواہ بھی نہ دینا، بس رہنے کو جگہ اور کھانے کو روٹی دے دینا، یہی میری تنخواہ ہوگی۔ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرنے لگی۔ عبدالرشید کی ملازمہ چھٹیوں پر تھی، اس لیے وہ اس بات پر رضامند ہو گیا۔ تم کھانا اچھا بنا لیتی ہو، کہاں سے سیکھا ہے؟ عبدالرشید نے کھانے کا لقمہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اپنی خالہ کی بیٹی سے، اب وہ امریکہ چلی گئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ بڑی خوش قسمت ہے وہ، اس نے جسے چاہا تھا وہ مل گیا، وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ کاش انور کو پولیس نہ پکڑ کر لے جاتی اور میں بھی اس کے ساتھ خوش ہوتی۔ رانی کھانا کھاتے کھاتے رکی اور چہرے کی افسردگی چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم انور سے کتنی محبت کرتی ہو؟ عبدالرشید نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ رانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جذباتی ہو رہی تھی۔ گھر سے وہی لوگ بھاگتے ہیں جنہیں حالات سے لڑنا نہیں آتا۔ میں گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ ایک محبت کو پانے کے لیے کتنی محبتوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کی جوان بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جائے؟ اس ماں کی کیا حالت ہوگی جس نے اپنی بیٹی کی پارسائی کی قسمیں کھائی ہوں؟ تم نے اپنے والدین کا دل دکھا کر اچھا نہیں کیا۔ عبدالرشید نے اسے ایک لمبا چوڑا لیکچر دے ڈالا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے اور انور کے خاندان کی کئی سالوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اور میرے گھر والے بھلا اس دشمن خاندان کے لڑکے سے میری شادی کیسے کر سکتے تھے؟ شادی تو دور کی بات، وہ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ لینے پر ہی گولی مار دیتے۔ اس لیے ہم نے بغاوت کو ہی اپنے لیے بہتر جانا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ندامت یا پچھتاوے کے آثار بالکل بھی نہیں تھے۔ اب وہ اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ اسے رہنے کے لیے گھر کے اوپر والے حصے میں ایک کمرہ مل گیا تھا۔
گھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی اور کھانا بنانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے اس گھر کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ ایک ایک چیز کو سلیقے سے رکھ دیا تھا۔ وہی گھر جہاں ویرانیوں کا بسیرا تھا، اب لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی آباد ہے۔ وقت پر صاحب کو جگانا، وقت پر آفس جانے کے لیے کپڑے تیار کرنا اور وقت پر ناشتہ بنا کر پیش کرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ انہی باتوں نے آہستہ آہستہ عبدالرشید کے دل میں گھر کر لیا۔ اب اسے رانی کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ آفس سے تھکا ہوا لوٹتا تو صاف ستھرے گھر کو دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو جاتی۔ وہ تنہائی جو اسے ڈسنے لگی تھی اب دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رانی کو نوکرانی نہیں بلکہ اس گھر کا فرد سمجھنے لگا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ ایک دوسرے سے بے تکلف ہو چکے تھے۔ عبدالرشید فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ رانی کو نوکرانی سے گھر کی رانی بنا کر ایک دفعہ پھر سے اپنا گھر بسا لینا چاہتا تھا۔ رانی بھی ان 2 ماہ کے عرصہ میں اپنے انور کو بھول چکی تھی، اس لیے عبدالرشید کی خواہش پر اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ اسے بھی ایک مستقل سہارے کی ضرورت تھی۔ عبدالرشید اب جلد ہی آفس سے لوٹ آتا، اسے رانی کی محبت کھینچ لاتی تھی۔ رانی واقعی چورنی تھی کیونکہ اس نے عبدالرشید کا دل چرایا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کئی روز تک خریداری چلتی رہی۔ رانی نے ایک ایک چیز اپنی مرضی سے پسند کی تھی۔ زیورات تو اس نے ضرورت سے زیادہ ہی پسند کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود عبدالرشید نے شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کو دینے کے لیے جو تحفہ خریدا تھا وہ تمام زیورات سے زیادہ مالیت کا تھا۔ ہیرے کا سیٹ اس نے سرپرائز دینے کے لیے خریدا تھا۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ دعوت نامے تقسیم کیے جا چکے تھے۔ پورے گھر کو روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ عبدالرشید کو شادی کی صبح کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ زندگی ایک نیا رخ بدلنے جا رہی تھی۔ سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ آج کی صبح کا سورج بھی اسے نیا نیا سا لگا تھا۔ ہوا میں خوشگواری تھی اور باغیچے میں اگے ہوئے پھول بھی مسکرا رہے تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، عبدالرشید صاحب آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ جیسے انسان دنیا میں کم ہی ملتے ہیں۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا میں اس قابل نہیں تھی۔ آپ نے بغیر اجازت گھر میں گھسنے والی ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے کر ثابت کر دیا کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ آپ کے اخلاق نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا، اس لیے میں آپ کی طرف سے کی گئی شادی کی پیشکش رد نہ کر سکے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا کہ میں تو صرف انور کی خاطر گھر سے بھاگی تھی اور اسی کا گھر بسانے کے لیے زندہ ہوں۔ میں نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں نے آپ کے احسانوں کا بدلہ چکانے کی بجائے الٹا آپ کو تکلیف دی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری اس حرکت کو میری حماقت سمجھ کر معاف کر دیں گے۔ ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ نے میرے لیے جو ہیرے کا سیٹ خریدا تھا مجھے بہت پسند آیا ہے۔